اور نصیحت کرتے رہیں، کیونکہ نصیحت ایمان لانے والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی، اور انسان کہے گا کہ یہ اس کو کیا ہو رہا ہے، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ سورۃ ہود آیت نمبر 2۔ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سورۃ ہود 40 آیت۔ ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ سورۃ قمر آیت نمبر 3۔ اور تمہارے رب نے فرمایا، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، کہ انسان اپنے رب کا سخت ناشکرا ہے۔ سورۃ حدیات آیت نمبر 6۔ ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے۔ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اللہ ہی بہتر محافظ ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں اللہ تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو۔ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، جسے جتنا چاہتا ہے رزق دیتا ہے، اور وہ طاقتور اور زبردست ہے۔ سورۃ شعراء آیت نمبر 19۔ اور تمہیں جو کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہاری اپنے ہاتھوں کی ہوئی کاموں کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور بہت سے کاموں سے وہ درگزر کرتا ہے۔ سورۃ شعراء آیت نمبر 30۔ اے ایمان والو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ اے نبی، میرے بندوں کو خبر دے دیجئے کہ میں بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہوں۔ سورۃ حجر آیت نمبر 49۔ یقیناً وہ بہت توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ سورۃ نصر آیت نمبر 3۔ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے گا، اور گرہ لگ کر ان میں پھونکنے والوں کے شر سے بھی، اور حسد کرنے والے کی برائی سے بھی جب وہ حسد کریں۔ سورۃ فلق۔ سب سے پاکیزہ عشق کی گواہی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دیکھیں کلمے کی ٹرانسلیشن۔ وی آر پراؤڈ اور مسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سب سے پاکیزہ عشق کی گواہی، بلا شبہ میرا رب قریب ہے، ہر ایک کی دعا قبول کرنے والا ہے۔ سورۃ ہود 61 آیت۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی چیز کو تم پسند کرو اور وہ تمہارے حق میں بری ہو۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 216۔ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ مومنو، تم بھی ان پر درود سلام بھیجا کرو۔ پروردگار مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دیجو جب کہ حساب قائم ہوگا۔ آمین ثم آمین۔ اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے۔ اے ایمان والوں، جب کوئی مشکل درپیش ہو تو صبر اور نماز سے مدد لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایمان لانے والوں کا کارساز اللہ تعالیٰ خود ہے، وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے جاتا ہے۔ بے شک تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کی کوئی راہ پیدا کر دے گا۔ سورۃ طلاق آیت نمبر 2۔ لہٰذا تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ سورۃ فاطر آیت نمبر 5۔ دس آیت ٹرانسلیشن سیز، نہ ہی آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ وہ ناراض ہوا ہے۔ سورۃ ضحیٰ آیت نمبر 3۔ اور ان قریب تمہارا اللہ تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے، اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر، نہ زمین میں اکڑ کر چل۔ اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ سورۃ جمعہ آیت نمبر 9۔ اے ایمان والوں، جمعے کے دن جب نماز کے لیے اذان دی جائے تو ذکر الہی کی طرف دوڑ کر آؤ اور خرید و فروخت چھوڑ دو، اگر تم جانو تو یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے۔ سورۃ فرقان 56 آیت سیز ٹرانسلیشن۔ اور اے نبی، ہم نے تو آپ کو بس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ لاسٹ آیت سورۃ کہف ٹرانسلیشن 54 آیت نمبر
تمہارے رب کے ہاں باقی رہنے والی نیکیاں ہی ثواب کے لحاظ سے بھی بہتر ہیں اور اچھی امیدیں لگانے کے لحاظ سے بھی۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر، فی امان اللہ۔